اندھوں کا دیس۔ انگریزی ناول نگار ہربرٹ جے ویلز نے اس کو پہلی مرتبہ 1936 میں پبلش کیا تھا اور یہ کتاب آج بھی پبلش ہو رہی ہے، جس کا عنوان ہے اندھوں کا دیس۔ اس کہانی میں مصنف ہمیں ایک عجیب و غریب بیماری کے بارے میں بتاتا ہے۔ برف پوش پہاڑوں کے بیچوں بیچ دنیا سے الگ تھلگ ایک کٹے ہوئے دور افتادہ گاؤں میں جانڈس کی بیماری پھیل جاتی ہے، اور اس بیماری نے گاؤں کے تمام مکینوں کو اندھے پن کی بیماری میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس بیماری کے بعد اس گاؤں کا دنیا سے رابطہ بالکل منقطع ہو گیا تھا۔ کوئی آنکھ سلامت نہ رہی تھی، کوئی شخص گاؤں چھوڑ کر باہر نہیں جا سکتا تھا، تو یہ تمام لوگ مکمل طور پر اندھوں میں تبدیل ہو چکے تھے، اور ان کی اولادیں بھی نسل در نسل نابینا ہی پیدا ہونے لگی تھی۔ گاؤں کے سب مکین اندھے ہو چکے تھے اور ان میں ایک بھی آنکھ سلامت نہ تھی۔ کوئی بھی دیکھنے والا شخص اب باقی نہ بچا تھا۔ ایک دن ایک کوہ پیما جس کا نام محمد حسن عبداللہ تھا، جو کہ بنیادی طور پر پاکستان کے ایک شہر علی پور چٹھا کے نزدیک ایک گاؤں جوڑا شیلر کا رہنے والا تھا، غلطی سے وہاں آ نکلا۔ جب وہ پہاڑ سر کرنے کی مشق کر رہا تھا تو اچانک اس کا ایک پاؤں پھسل گیا اور وہ پہاڑ کی ایک بلند و بالا چوٹی سے سیدھا نیچے اس گاؤں میں گر گیا۔ محمد حسن عبداللہ کو کوئی تکلیف تو نہ پہنچی، کیونکہ یہ برفانی گاؤں گھنے درختوں سے ڈھکا رہتا تھا، اور حسن عبداللہ کو ان درختوں نے اپنی گود کا سہارا دے کر بچا لیا تھا۔ چنانچہ وہ نیچے اترا، اور جب اس نے گاؤں کا تشویشناک منظر دیکھا تو اس کا پہلا تبصرہ یہ تھا کہ اس گاؤں کے کسی بھی گھر میں روشنی کے لیے کھڑکیاں نہیں بنی ہوئی تھیں، اور گھروں کی دیواروں کو مختلف رنگوں کے پینٹ سے بے ترتیب انداز میں پینٹ کیا گیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر عبداللہ نے اپنے دل میں کہا کہ جس کسی نے بھی یہ گھر بنائے ہیں وہ ضرور اندھا ہوگا۔ چنانچہ یہ کوہ پیما گاؤں کے عین بیچوں بیچ پہنچ گیا اور لوگوں کو پکارنے لگا، اور اس نے دیکھا کہ لوگ اس کے قریب سے گزرتے جا رہے ہیں اور کوئی بھی اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھ رہا، یہاں تک کہ عبداللہ کو پتہ چل گیا کہ وہ واقعی اندھوں کے دیس میں موجود ہے۔ وہ گاؤں کے ایک گروہ کے پاس پہنچ گیا اور انہیں جاننے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا حالات تھے جس کی وجہ سے یہ سب نابینا ہو گئے۔ یہ لوگ اب کیسے دیکھتے ہیں، کیسے زندگی گزارتے ہیں اور دوبارہ کیسے ٹھیک کیے جا سکتے ہیں۔ اس نے لوگوں کے سامنے اپنے سوالات بار بار دہرائے کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں اور آنکھوں کے بغیر کیسے رہ لیتے ہیں۔ اندھے لوگوں نے اس کو سیدھا سادہ جواب دینے کی بجائے الٹا عبداللہ کا مذاق اڑایا اور وہ اس کو طنز و استہزاء کا نشانہ بنانے لگے۔ یہ نابینا افراد اپنی دیوانگی کی حالت میں اس سے اور بھی زیادہ آگے بڑھ گئے جب انہوں نے اس کو پیما کو کہا کہ وہ نارمل انسان نہیں ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں موجود ہیں اور وہ دیکھ سکتا ہے۔ نارمل انسان تو وہ ہوتا ہے جو اندھا ہوتا ہے، جو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس گاؤں والوں نے اسے دیوانہ بنا دیا، اور کچھ لوگوں نے اس کو بتایا کہ وہ اس کا مذاق اڑانا تب تک بند نہیں کریں گے جب تک وہ اپنی آنکھیں نکال کر ان کی طرح اندھا نہ ہو جائے، اور وہ ان کی طرح جب مکمل اندھا ہو جائے گا تو سب اندھوں نے مل کر اسے خود کو اندھا کرنے کا کہا۔ اس کہانی کا ہیرو اندھوں کے دیس میں بینائی کا مطلب یعنی روشنی کا مطلب، دیکھنے کا مطلب سمجھانے میں بری طرح سے ناکام رہتا ہے، کیونکہ اندھا بھلا کیا سمجھے کہ بینائی کا مطلب کیا ہوتا ہے، دیکھنا کیا ہوتا ہے، روشنی کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ اس اندھوں کے ملک سے بھاگ گیا، اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس کی آنکھیں نکال دیتے، اور وہ یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا تھا کہ بھلا ان بیمار لوگوں کا اندھا پن کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، جب وہ آنکھوں والے تندرست شخص کو ہی بیمار سمجھتے ہیں، جب وہ ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کو ہی بیمار سمجھتے ہیں۔ اس کہانی سے مراد اصل میں یعنی اندھوں کے ملک کا ہر وہ معاشرہ ہے جس میں جہالت، کم علمی، کرپشن اور بدعنوانی ہو، پسماندگی، غربت، تشدد اور ہٹ دھرمی کا غلبہ ہو، اور کوئی بھی اہل بصیرت آواز جب اٹھے تو اس کو رد کر دیا جاتا ہو۔ جہاں حکیم، صاحب علم و حکمت اور دانش مندوں کو لوگوں کی جہالت، کج فہمی اور کم عقلی اور تشدد کا سامنا ہو۔ ہر وہ دیس اندھوں کا دیس ہے جہاں پوری قوم چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم در تقسیم ہو چکی ہو،
اور لوگوں کا ہر گروہ خود کو افضل سمجھے اور دوسرے ہر گروہ سے نفرت رکھتا ہو۔ ہر وہ دیس اندھوں کا دیس ہے جو خود سے مختلف ہر دوسرے شخص کو نقصان پہنچانے، تکلیف دینے کا جھوٹا جواز تلاش کر کے اس پر ظلم و ستم کا بہانہ ڈھونڈتا ہو۔ اندھوں کا دیس ہر وہ معاشرہ ہے جہاں لوگوں کو بس اس چیز سے سروکار ہو کہ انہوں نے دوسروں سے کیا لینا ہے، نہ کہ انہیں کیا دینا ہے۔